کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، کیا اس سے پاکستان کی مشکلات آسان ہو جائیں گی؟ پاکستان کی مشکلات میں اضافے کی گنجائش نہیں رہی۔ بہت ہی خوفناک حالت ہے۔ مولوی کو انہوں نے کھلی چھٹی دی ہوئی ہے اور وہ سازشوں میں مکمل شامل ہے۔ یہ جو سلامتی کونسل ہے ان کی، یہ آئیڈیا آیا کہاں سے، کیوں پیدا ہوا، سوال تو یہ ہے۔ بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں، اب میں تو وہاں موجود نہیں اس لیے میں زیادہ نزدیک سے نہیں دیکھ سکتا، مگر جو آنے والے ہیں وہ جو باتیں بتاتے ہیں، اخبار سے کچھ بین السطور انسان پڑھتا ہے، جو بے نظیر یا دوسرے سیاستدان ہیں ان کی طرف سے نہیں میں کہہ رہا، میں ان آبزرورز کی طرف سے کہہ رہا ہوں جو سیاست میں دلچسپی لے کے مطالعہ کرتے رہتے ہیں، وہ ملاقات کے لیے آ جاتے ہیں، ان میں کئی غیر احمدی بھی ہوتے ہیں، ان سے بھی میں پوچھتا ہوں، تو بڑی بھیانک سی شکل نکل رہی ہے۔ اس سے بہت پہلے مجھے بعض آنے والوں نے یہ اطلاع دی تھی جو اخباروں میں نہیں آئی تھی، کہ دراصل یہ ایک بہت گہری سازش ہے جماعت اسلامی کے درمیان اور صدر پاکستان کے درمیان۔ وہ دونوں بالکل ایک ہیں، اور جو سینٹ سے استعفیٰ دیا تھا اس اسلامی جماعت کے پریزیڈنٹ نے، وہ صدر کی اس یقین دہانی پہ دیا تھا کہ فکر نہ کرو، میں تمہیں ضرور اوپر لے کے آؤں گا اور تمہارا یہ استعفیٰ بہتر رہے گا، تمہیں ایک مقام ملے گا قوم میں عزت کا۔ اور آخری وقت پہ جو اس نے باتیں کی وہ ریکارڈ کرنے والے تو کرتے ہیں، مجھے کسی نے بتایا، حالانکہ اس کا کسی انٹیلیجنس سے تعلق نہیں تھا، کہ اب یہ مشہور ہوا ہے انٹیلیجنس سورس کے لحاظ سے، کہ انٹیلیجنس نے وہ ان کی میٹنگ ریکارڈ کی ہے، اس میں یہ باتیں موجود ہیں کہ مروانہ دینا مجھے، اس پر قاضی صاحب کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس نے کہا بالکل نہیں، سوال ہی نہیں، قاضی صاحب آپ بے شک بے تکلف۔ اب یہ مشہور باتیں ہیں، اب سنی سنائی بھی بہت پھیلتی ہے ملک میں، اور پھر یہ بھی مجھے شک کہ اس کو کہاں سے انٹیلیجنس کی رسائی ہو گئی، تو میں نے کہا کہ آپ باتیں سنی سنائی نہ کیا کریں، حالات جو بھی ہیں وہ ظاہر ہوں گے وقت کے اوپر، کیا ضرورت ہے پہلے سو لینے کی اور خامخواہ بدظنی کا شکار ہونے کی۔ کوئی بعید نہیں کہ دیانتداری سے انہوں نے کوشش کی ہو، اور جہاں تک جماعت اسلامی کا تعلق ہے، اگر آپ کا یہ نظریہ ہے کہ یہ اسے نافذ کر سکتے ہیں، تو میرے نزدیک تو یہ عقل کے خلاف بات ہے، کیونکہ فی الحقیقت وہ جتنی بھی جماعتیں ہیں مذہبی، ان میں بھی ایک رد مردود جماعت ہے، اور جتنا انہوں نے زور لگایا تھا پچھلے الیکشن پہ، اپنا ٹیلی ویژن بھی لے لیا تھا ایک، اور جتنا بے شمار خرچ کیا، اس کے نتیجے میں کس طرح عوام نے ان کو رد کیا ہے، تو اگر کسی میں شرم ہی نہ رہے تو اس کا ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہو سکتا ہے یہ قاضی صاحب جو بول رہے ہیں یہ اپنی طبیعت کی شرم کی وجہ سے ایسا کرتے ہوں، اور آپ خواہ صدر پہ بزنی کر رہے ہیں، لیکن آنے والوں نے سب نے یہی باتیں دہرائیں، اور اب چند دن ہوئے کوئی صاحب آئے تھے، کہتے ان کو تو نہیں پتا میرے پہلے کیا باتیں ہوئی ہیں، انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو انہوں نے دھرنے شروع کیے ہوئے ہیں یہ سارے صدارت اور جو طاقت کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے ان کے ایما پر کیے ہیں اس نے، اور انہوں نے کہا کہ یہ میری رائے نہیں، یہ اخبار پاکستان کے اخباروں میں یہ باتیں یا بعض رسائل میں جو خاص نظر رکھنے والے ہیں چھپ چکی ہیں، اور ایک رسالے نے تو پہلے سے پیشگوئی کر دی تھی کہ اب یہ قاضی صاحب جو کچھ کریں گے یہ ایک ڈرامہ ہوگا، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ حکومت جو کچھ کر رہی ہے وہ عوام کی رائے کے مطابق اور ایک طبی پاکستان کے قومی جذبے کی نمائندگی میں ایسا کر رہی ہے۔ اب جو انہوں نے حرکتیں شروع کی ہیں وہ یہ کہ احتساب کے بغیر ہم الیکشن نہیں ہونے دیں گے، اور جماعت اسلامی کیا لگتی ہے نہیں ہونے دیں گے، ملک کی وہ مالک ہے، وہ حیثیت ہی کوئی نہیں، اور بے شمار لوگ روپیہ خرچ کر کے انہوں نے آدمی اکٹھے کیے ہوئے وہاں، اور تمام اخبارات اہم ان کی خبروں کو اچھالتے ہیں، اور آپ غور سے دیکھیں تو گلی میں اکٹھے ہونے والے چند 100 یا 1000 آدمی ہوں گے،
جو دور تک دکھائی دیتے ہیں، لگتا ہے کہ پتہ نہیں کتنا بڑا عظیم جلسہ ہو رہا ہے، حالانکہ وہ بازار کا جلوس ہے جس کے دونوں طرف سے تماشائی بھی کھڑے ہیں، اور یہ خاص انداز ہے ایک پروپیگنڈے کا. اور ان کے دھرنے نے کرنا کہ پشاور میں دھرنا ہو گیا، کراچی میں ہو گیا، لاہور میں، جلدی جلدی، اور پھر ان کی بڑی بڑی تصویریں اچھالی جا رہی ہیں کہ احتساب پہلے اور الیکشن بعد میں. اور دوسری طرف حکومت اس اثر کو ظاہر کرنے کے لیے کہ ہماری آپس میں سازش ہے، یہ کہنے والا یہ کہتا ہے کہ اس وجہ سے بار بار بیان دے رہے ہیں کہ الیکشن عین مقررہ تاریخ کو ہوگا، سوال ہی نہیں ٹالنے کا. اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جماعت اسلامی اگر الیکشن ٹال گیا تو جیتے گی، گویا کہ سارا سہرا لے جائے گی، اور پھر وہ سارے سیاستدان جو مذہبی جماعتوں کو میں سے بعض کو اوپر لانے کی سازش کے خلاف ہیں، ان کے سر قلم کیے جائیں گے اس سیاسی فیصلے سے کہ تم بھی گندے، تم بھی گندے، تم بھی گندے. پیچھے صرف جماعت اسلامی کے گندے رہ جائیں گے، باقی سب گندے ختم ہو جائیں گے. یہ مجھے انہوں نے بتایا کہ یہ سازش ہے. اب جو بھی سازش ہے وہ تو چلے گی، بہرحال ملک سازشوں کا شکار ہے، مگر کس حد تک ہم اس پہ یقین کریں گے، کس حد تک نہیں، میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ اس کے متعلق جماعت کی کوئی رہنمائی کر سکوں. مختلف لوگ مختلف باتیں کر رہے ہیں، اور جہاں تک پرائم منسٹر کا تعلق ہے وہ بار بار اپنی دیانتداری کا اظہار کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ناکام ہو گئے ہیں ان وعدوں میں جو ہم نے کیے تھے. یہ تو درست ہے، ناکام تو ہوئے ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہ وعدے ہو ہی نہیں سکتے. یہ تعجب کی بات ہے. اور ملک صاحب کی بڑی میرے دل میں عزت ہے، بڑے سلجھے وساحت میں اور بے داغ ہیں، بے نفس آدمی ہیں، مگر بعض باتوں میں سادہ بھی ہیں. کوئی بعید نہیں کہ جو بھی سازش جہاں بھی پنپ رہی ہے اس کا وہ شکار ہوئے ہوں، اور شروع میں کہہ دیا سادگی میں کہ ہاں ہم یہ کریں گے، بڑے زور سے کہا، اب بالکل ہاتھ اٹھا لیے کہ ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ بھی اسی کا حصہ ہے، احتساب پہلے کہ جب اتنی جلدی نہیں ہو سکتا تو پھر لمبا کر دو، یعنی مکمل قابض ہو جاؤ، عارضی حکومت نہ رہے بلکہ لمبی چل جائے. اگر یہ نظریہ درست ہے تو پھر اس میں فوج کی حمایت لازم تھی، کیونکہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف تو یہ ایک دن بھی آگے نہیں جا سکتے. اس لیے سیکورٹی کونسل کا جو قیام ہے جو آپ نے پوچھا ہے، اس کا اس سے تعلق دکھائی دینے لگا ہے اب کچھ، کہ انہوں نے فوج کی منت کی ہو یا کوئی اور بات ہو کہ فوج ہی کی انٹیلیجنس کی طرف سے یہ سارا سلسلہ چلایا گیا ہو، اور یہ کہا ہو کہ ہم نے تیاری کی ہے، اب قاضی صاحب تو ہمارے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، یا سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، جو بھی صورت ہوگی آخر پہ فیصلہ ہوگا اس کا. تو آپ شامل ہو جائیں سیکورٹی کونسل میں، تاکہ اگر کبھی خطرہ ہو عدالتوں کی طرف سے یا عوامی دباؤ کی طرف سے، تو آپ اس میں شامل ہو جائیں کہ نہیں، ہمارا فرض ہے کہ ملک کی حفاظت کریں، ہمارا فرض ہے کہ ملک کی بقا کی خاطر سارے ضروری اقدامات کریں کہ پاکستان کی فوج ملک کی سالمیت اور اس کی حفاظت کی ذمہ دار ہے. اس لیے کانسٹیٹیوشن اور نو کانسٹیٹیوشن یہ کام کر کے چھوڑنا ہے. یہ اگر یہ اعلان کرتی ہے سیکورٹی کونسل، تو اس کے بعد عدالتوں کی کیا پوزیشن رہ جائے گی، اور اگر عدالتیں دخل دیں گی تو پھر کیا وہ منظور ہوگا دخل، یا سیکورٹی کونسل ایک بھیس بدلا ہوا مارشل لا رہے گا، وہ کہیں گے ہم عدالتوں کو کاٹتے ہیں، ختم کرتے ہیں، ان کا کوئی حق نہیں، اور ہم اپنی کارروائی ضرور کریں گے ملک کی خاطر، اور ماشاء اللہ لگائے بغیر پھر پیچھے ہٹ جائیں گے، پھر اوپر جماعت اسلامی نکلتی ہے یا کیا نکلتا ہے. ان کی کوشش تو بہرحال یہی ہوگی کہ پھر کوئی ایسی جماعت آ جائے اوپر جو ان کی پوری طرح قبضہ قدرت میں ہو. اور ایسی جماعت کے انتخاب کے لیے لازم ہوا کرتا ہے ایسے لوگوں کے لیے
کہ کمزور ترین جماعتوں میں سے انتخاب کریں جو سیاسی مہرہ تو بن سکتے ہوں لیکن پتہ ہو کہ ہماری کھڑے ہونے کی ٹانگیں ہی نہیں ہیں. بے ٹانگ کا کوئی گڈا بنا کر اس کی چوٹی سے پکڑ لیں اس کو ہاتھوں سے تو وہ بیچارہ چھوٹنے کے سوچ بھی نہیں سکتا اگر دماغ ہو بھی تو وہ ٹانگیں تو ہے ہی نہیں, وہ گرے گا سیدھے نیچے. تو بے ٹانگوں والے آدمی چاہیے ان کو, اور سر ہونا چاہیے, اندر دماغ ہو یا نہ ہو تو زیادہ بہتر ہے. یہ سیاست ہے. تو آیا یہ ہو رہا ہے ہمارے ملک سے یا کچھ اور ہو رہا ہے اللہ بہتر جانتا ہے, مگر بڑے خطرناک حالات ہیں, ناقابل بیان حالات ہیں. یہ مولوی بدبخت ان کی جڑوں میں بیٹھ گیا ہے. یہ زہر جب تک جڑوں سے پاک نہیں ہوتا اس طرح یہ ملک بچ سکتا ہی نہیں. جو مرضی کر لیں ناممکن ہے کہ ملک بچ سکے اگر یہ مولوی کے ساتھ نہیں چھوڑیں گے. اور مولوی بظاہر ان کے ساتھ اوپر اٹھ رہا ہے اس لیے کہ یہ دو شرطیں پوری کرتا ہے, بے ضمیری اور بے عقلی, اور حرص کے لحاظ سے اور بڑبولا ہونے کے لحاظ سے جواب نہیں ان کا. اتنی مار پڑنے کے بعد ملک کے فاتح بن کے تصویریں کھنچوا رہے ہیں, بڑی شان سے اخباروں میں روزانہ آ رہی ہیں کہ آپ نے آج ہم نے پشاور فتح کر لیا, آج لاہور فتح کر لیا, آج کراچی فتح کر لیا. 2.5 گنتی کے ہیں, وہ کیا فتح ہوا ہے. اگر اوپن الیکشن میں آئیں تو پھر ان کو پتہ لگے گا کہ کچھ بھی نہیں ہوا. مگر اگر یہ سارے سر بھی کاٹ دیں سیاست کے تو بے سر کے لوگ آ جائیں گے, مگر جماعت اسلامی کو نہیں تو ووٹ دیں. یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. باہر یہ بڑے خطرناک حالات ہیں. میں نے آپ کو بتایا کیا کیا میں سنتا ہوں, لوگ جو پہنچتے ہیں مجھے بتاتے رہتے ہیں, مگر ابھی فیصلے کہ ایسے مقام پر نہیں کہ میں تحدید سے کہہ سکوں کہ یہ یوں ہی ہوا ہے. مگر یہ تو یہ نظر آنے لگ گیا سب کو کہ ہے کوئی سازش. عام حالات نہیں ہے یہ. جی آپ کا کیا خیال ہے؟ جی تنزانیہ والوں کو کیا نظر آ رہا ہے؟ یہ سارا حضور ایک کانسپیرسی ہے. یہ سازش کہتے ہیں. جی. اچھا آگے چلیں, آپ فرمائیے.